السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہمارا ٹاپک ہے شریعت و طریقت کے حوالے سے اس کا بیان میں آج ہم بات کریں گے۔ اصل میں طریقت کو لے کر یا شریعت تصوف کو لے کر کچھ لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں کہ تصوف کے اندر جو وجدی کیفیات ہوتی ہیں انہی کو لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو تصوف سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو آج ہم اسی بات کو کلیئر کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی هو المولا الجلیل وعلیہ منتہی قصد السبیل، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الذی لیس له فی الکمال العلیل هو لذاک السبیل خیر الدلیل، وعلی آلہ وصحبہ الباذلین انفسهم واموالهم فی اللہ من کل کثیر وقلیل، المبلغین لآیات الروایات بعز عزیز وذل ذلیل، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف اور طریقت جو در حقیقت شریعت پر ہی عمل کرنے کا دوسرا نام ہے، اس کے بغیر، شریعت کے بغیر تصوف ناممکن ہے، کیونکہ شریعت پر ہی عمل کرنا جو ہے نا وہ طریقت کہلاتا ہے، تصوف کہلاتا ہے، اس کے بغیر ناممکن ہے۔ ایک زمانہ دراز سے کچھ ایسے اختلافات اس کے اندر چلے آ رہے ہیں کہ بہت سے ناواقف لوگ بزرگوں کی رسم و عادات کو اور بہت سی ان کی غیر اختیاری کیفیات کو تصوف سمجھ بیٹھتے ہیں، جیسے ان کی وجدی کیفیات ہیں یا غیر اختیاری کیفیات ہیں، یا ان کے وجدی حالات کو جو ہے نا وہ تصوف کا نام دے دیتے ہیں۔ تو مقصود و غیر مقصود میں امتیاز نہ رہنے سے بعض لوگ تو اس طریق کو نہایت دشوار، ناقابل عمل سمجھ کر مایوس ہونے لگتے ہیں، اور بعض لوگ خلاف شرع امور کے ارتکاب اور غیر شرعی عادات و اخلاق کے باوجود کچھ حالات اور اچھے خواب دیکھ کر نفس کی اصلاح اور اعمال کے اہتمام سے بے فکر ہونے لگتے ہیں۔ ان خرابیوں کی جو اصلاح کے لیے اسے بہت ساری تصنیف کے اندر جو ہے نا وہ لکھا گیا ہے کہ تصوف اور طریقت کی حقیقت کیا ہے، اس کا اصل مقصود اور حصول مقصود کے طریقوں کے متعلق لکھی گئی ہیں، بہت ساری تصنیف ہیں۔ تو سلوک اور طریقت جس کو عرف میں تصوف کہتے ہیں، سلوک اور طریقت جس کو عرف میں تصوف کہتے ہیں، اس کی حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اپنے ظاہر اور باطن کو اعمال صالحہ سے آراستہ کرے اور اعمال بد سے بچائے۔ سب سے پہلی کوشش تصوف کے اندر یہی کہ اعمال صالحہ کو اپنائے اور اعمال بد سے اپنے آپ کو دور کرے۔ اس کی تفصیل کی طرف میں جاتا ہوں کہ اصل مقصود جو ہے نا وہ حق تعالیٰ کو راضی کرنا، حق تعالیٰ کو راضی کرنا، اور اس کے ذریعے شریعت کے حکموں پر پورے طور سے چلنا ہے۔ جو شریعت کے احکامات ہیں اس پر ہم کو پورے طور سے چلنا ہے۔ ان حکموں میں بعض متعلق ظاہر ہیں، جیسے کہ نماز، روزہ، حج ہے، زکوٰۃ وغیرہ، اور جیسے نکاح ہے، طلاق ہے، اور ادائے حقوق زوجین ہیں، قسم و کفارہ وغیرہ ہیں، اور جیسے لین دین میں اور مقدمات ہیں، اس کے جو مقدمات اور شہادت ہے، وصیت ہے، تقسیم ترکہ وغیرہ ہے،
اور جیسے سلام و کلام ہے، طعام و منام ہے، اور میں کیا کہوں گا کہ قعود و قیام اور مہمان نوازی ہے، ان کی میزبانی ہے وغیرہ کے ان کے احکامات ہیں. ان سب مسائل کو کیا کہتے ہیں؟ ہم فقہ کہتے ہیں. اور اس کا جاننا ہماری اصلاح کے لیے نہایت ضروری. اور بعض متعلق جو ہے نا وہ باطن کے ہیں. یہ تو وہ باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں، یہ وہ باتیں ہیں جو ظاہر ہیں، ظاہری ایک طریقے سے میں کہوں گا کہ عبادات کے اندر آتی ہیں. اگر آپ اس کو شریعت کے مطابق اس پر چلتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ظاہری عبادات میں ہوتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ. اور بہت سارے مسائل ہیں جن پر ہم ظاہری طور پر عمل کرتے ہیں. کس کے مطابق؟ قرآن و سنت کے مطابق، دین کے مطابق، اسلام کے مطابق. اور کچھ جو ہیں وہ باطن کے متعلق ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا اور اس سے ڈرنا، اللہ کو یاد کرنا، دنیا سے محبت کم کرنا، خدا کی مشیت پر راضی رہنا، حرص نہ کرنا. یہ عام سی بیماری ہے، عام سا مرض ہے جو ہر کسی کے اندر موجود ہے. عبادت میں دل کا حاضر رکھنا، یہ بہت اہمیت والی بات ہے کہ عبادت میں دل کا حاضر رکھنا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس ہستی کے آگے کھڑا ہوں، کس ہستی کے آگے میں کھڑا ہوا ہوں. تو آپ جب یہ سوچ لیں گے، آپ کی عبادات خود بخود صحیح ہونا شروع ہو جائے. جب آپ کو ڈر ہوگا کہ میں کس ہستی کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، تو آپ کی عبادات آٹومیٹکلی صحیح ہونا شروع ہو جائیں. اور ان تمام کاموں کو اخلاص کے ساتھ کرنا، اللہ کو راضی کرنے، جن کو اللہ پسند کرے. کسی کو حقیر نہ سمجھنا، خود پسندی نہ ہونا، غصے کو قابو میں رکھنا. ان اخلاق کو سلوک، طریقت اور تصوف کہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ان باتوں کو، ان اخلاق کو سلوک، طریقت اور تصوف کہتے ہیں. جس طرح احکام ظاہرہ ہیں، نماز، روزہ وغیرہ، ان پر عمل اور فرض واجب ہے، اسی طرح ان پر بھی از روئے قرآن و سنت فرض واجب ہے. اور باطنی خرابیوں سے بچنے کا اہتمام ہی اصلاح ہے. اور اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ ان باطنی خرابیوں کا اثر ظاہری اعمال پر بھی پڑتا ہے، ظاہری اعمال پر بھی پڑتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی محبت کم ہو جاتی ہے. نماز میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کم ہونے سے کیا ہوگا؟ سستی آ جائے گی، اور جلدی جلدی رکوع سجدے ہونے شروع ہو جائیں گے. آپ کہو کہ یار میں جان چھڑاؤں، جلدی سے پڑھوں، میں بس اس فرض سے جو ہے نا وہ جلدی سے میری جان چھوٹ جائے، جلدی جلدی ادا ہو جائے. تو ایسی نماز کسی کام کی نہیں ہے، کسی کام کی نہیں ہے. ایسے سجدے، ایسا رکوع، یہ کسی کام کا نہیں. اسی طرح حج، زکوٰۃ ہے، اس میں ہمت نہ ہوئی، تکبر اور غصے کے غلبے سے کسی پر ظلم ہو گیا، تو خلاصہ یہ ہوا کہ شریعت و طریقت دو الگ الگ چیزیں نہیں، بلکہ شریعت کے تمام احکام ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، ان پر پورا عمل کرنے کا نام ہی طریقت ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم فقہ کی تعریف ایسی کی ہے جس میں اعمال ظاہرہ اور اعمال باطنہ سب داخل ہیں. مگر متاخرین نے سہولت تحصیل کے لیے اعمال ظاہرہ یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، تجارت، اجارہ وغیرہ کو الگ جمع کر کے اس کا نام فقہ رکھا، اور اعمال باطنہ کو اخلاص، صبر، شکر، زہد وغیرہ کو احکام کو الگ جمع کر کے ان کا نام تصوف اور طریقت رکھ دی. اس اصطلاح کے مطابق ایک دوسرے سے الگ الگ بھی
اس طرح کہہ سکتے ہیں جیسے نماز الگ اور روزہ الگ عبادت ہے۔ انسان کا ہاتھ ایک عضو ہے، پاؤں دوسرا عضو ہے، آنکھ اور چیز ہے، کان اور چیز ہے، قلب اور جگر الگ الگ اعضاء ہیں، لیکن مجموعہ انسانیت کی تکمیل ان سب کے مجموعے سے ہوتی ہے۔ جب ان سب چیزوں کو ملایا جاتا ہے، ان تمام اعضاء کو ملایا جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے یہ انسان ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اعمال ظاہرہ اور اعمال باطنہ، ان دونوں کی اصلاح جب ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ شخص تصوف میں ہے، یہ شخص صوفی ہے، یہ شخص اللہ والا ہے۔ اور کسی کو جو ہے نا، کسی بھی بھلے وہ اعمال ظاہرہ ہوں یا اعمال باطنہ ہوں، کسی کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کرتا، سب کو ایک جگہ جمع کرتا۔ اسی طرح متاثرین کی اصطلاح کے مطابق علم عقائد، علم فقہ، علم تصوف بلا شبہ الگ الگ علوم فنون ہیں، مگر انسان کامل یا مومن و مسلم ان سب کے مجموعے سے ہی بنتا ہے۔ انسان جب کامل بنتا ہے تو ان سب کے مجموعے سے ہی بنتا ہے، اور قرآن و سنت کی پیروی ان سب پر عمل کرنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ ان میں سے صرف کسی ایک حصے کو لے کر دوسرے کو نظر انداز کر دینا، تو یہ ایسا مہلک ہے جیسے کہ کانوں کی حفاظت کی جائے اور آنکھوں کو ضائع کر دیا جائے، یا روزے کی حفاظت کی جائے تو نماز کو ضائع کر دیا جائے۔ تو ایسا روزہ بھی کسی کام کا نہیں نا، جس میں آپ نماز ہی ادا نہیں کر رہے، اور کان کی صفائی کر رہے ہیں تو آنکھ تو آپ نے ایسے ہی چھوڑ دیا، آنکھ ضائع کر دیا، کیا فائدہ ہو؟ کوئی فائدہ نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بھائی جس شخص کا ظاہر پاک نہ ہو، اس کا باطن پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے ہم کو اپنا ظاہر پاک کرنا ہے، ظاہر پاک کرنا ہے۔ جب ہم اپنا ظاہر پاک کریں گے تو باطن کی طرف رغبت بڑھے گی، باطن کی طرف رغبت بڑھے گی۔ جب رغبت بڑھے گی تو باطن بھی صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں محنت آسان ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر کو پاک کرنے سے مراد اعمال ظاہرہ کی پابندی ہے، جو علم فقہ میں بیان کی جائے، اور باطن کو پاک ہونے سے مراد کیا ہے؟ اعمال باطنہ کی پابندی ہے۔ اور اعمال باطنہ کی پابندی کیسے حاصل ہوگی؟ جب اعمال ظاہرہ اچھے ہوں، جب اعمال ظاہرہ اچھے ہوں۔ اور باطن کے پاک ہونے سے مراد یہی ہے کہ اعمال باطنہ کی پابندی کی، جن کا بیان جو ہے وہ علم تصوف کے اندر اور سلوک میں ہوتا ہے۔ اور امام سہروردی نے عوارف المعارف میں صوفیہ اکرام کو پیش آنے والے حالات و کیفیات کے متعلق فرمایا ہے کہ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل وجد لا یشهد له الکتاب والسنۃ فباطل، یعنی کہ جس وجدی کیفیت کی کوئی شہادت کتاب و سنت میں موجود نہ ہو وہ باطل ہے۔ جس وجدی کیفیت کی کوئی شہادت کتاب و سنت میں موجود نہ ہو وہ باطل ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ کہ کوئی بھی ایسی وجدی کیفیت قرآن و سنت کے مطابق اس کے بغیر، قرآن و سنت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔
اور پھر فرمایا کہ صوفیہ کرام کا تو اتباع سنت کے مقابلے میں یہ حال ہے، اس لیے جو جاہل صوفی اس کے خلاف حالات کا مدعی ہو وہ فتنے میں پڑا ہوا کذاب ہے، وہ فتنے میں پڑا ہوا کذاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہماری فضل فرمائے۔ اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض جاہل مدیان تصوف جو یہ کہتے ہیں کہ شریعت اور طریقت الگ الگ دو راہیں ہیں، ایک کام جو شریعت میں حرام ہے ہو سکتا ہے کہ طریقت میں حلال ہو، یہ قطعاً گمراہی ہے اور کھلی بے دینی اور تمام صوفیہ کرام کے خلاف کے مسلک کے خلاف مسلک ہے تمام صوفیہ کرام۔ اب یہ تو تھی پہلی ہدایت طریقت میں اور تصوف میں، یہ تھی پہلی ہدایت۔ اب ہم آتے ہیں دوسری ہدایت کی طرف۔ پہلی ہدایت کیا تھی کہ اعمال ظاہرہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اعمال ظاہرہ کا صحیح ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اعمال ظاہرہ صحیح ہوں گے تو اعمال باطنہ بھی آپ کے صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب دوسری جو ہدایت ہے وہ میں بات کروں گا توبہ کے حوالے سے، توبہ کے حوالے سے۔ پہلی ہدایت میں تو یہ ثابت ہو گیا تصوف اور طریقت کی یہی حقیقت ہے کہ شریعت کے تمام ظاہری اور باطنی اعمال پر پورا عمل کیا جائے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ان تمام احکام شریعہ پر عمل ہر مسلمان کے لیے فرض اور واجب ہے اور بہت ضروری ہے، اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس میں غفلت نہ برتے۔ اس صراط مستقیم پر چلنے میں پوری ہمت سے کام، یہ ہے وہ صراط مستقیم جس پر چلنے میں پوری ہمت سے کام لینا ہے، لگن کے ساتھ کام لینا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور جو شخص اس کا ارادہ کر لے اس کے لیے سب سے پہلا کام پچھلے کیے ہوئے جو گناہ ہیں ان سے توبہ کرنا، مکمل توبہ کرنا۔ میں توبہ کا طریقہ آپ کو آگے ڈیٹیل میں بتاؤں گا انشاءاللہ، بلکہ میرے پچھلے جو ایک لیکچر گزرا ہے اس میں نے توبہ کے آپ کو فضائل بھی بتائے تھے اور توبہ کا طریقہ بھی بتایا تھا کہ ان کے لیے کیا شرائط ہیں، کہ خاص طور پہ 3 شرائط ہیں حقوق اللہ کے لیے، اور ایک اضافی شرط ہے حقوق العباد کے لیے۔ تو وہ تمام اگر آپ لوگوں نے میرا وہ پچھلا لیکچر سنا ہے تو آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ توبہ کیوں ضروری ہے، لیکن میں تھوڑی سی ڈیٹیل اس میں بھی آپ کو بتا دوں۔ اب اس میں کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے جو معاملات ہیں ان کی ادائیگی اور خصوصاً بندوں کے حقوق، یہ 2 باتیں ہیں۔ جو کسی کے اگر بندوں کے حقوق ہیں تو جو کسی کے ذمے ہوں، وہ مالی حقوق ہوں یا کسی کا مال ناجائز طور پہ لے لیا ہو، یا جسمانی حقوق ہوں، کسی کو ہاتھ یا زبان سے ستایا ہو، اس سے معافی مانگے جائیں، اس سے معافی مانگے، اور اسی طرح اللہ سے معافی مانگے اپنے تمام گناہوں کی، بھلے وہ صغیرہ گناہ ہیں یا کبیرہ گناہ ہیں، تمام گناہوں کی۔ صرف زبان سے توبہ توبہ کہہ لینے یا استغفار کے الفاظ پڑھ لینے سے توبہ نہیں ہے۔ جیسے ہم لوگ کچھ حضرات ہیں جو کہ وہ کہہ دیتے ہیں جی 300 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ لو، یا 300 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لو، تو آپ کے جو ہیں وہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اور بھائی آپ تو زبان سے بولے جا رہے ہو، دل سے تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور دل میں تو آپ کے وہی سارے مرض بھرے ہوئے ہیں اور وہی ساری باتیں ہیں، دل سے تو توبہ نہیں۔ زبان سے خالی کہہ دینا کہ استغفر اللہ یہ کافی نہیں ہے۔ توبہ کی شرائط پر پورا اترنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے وہ گناہ چھوڑے، اس کے بعد عہد کر لے کہ یہ گناہ میں کبھی بھی نہیں کروں، سچے دل سے توبہ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ توبہ نہیں کرتے ہیں تو
باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ فیل ہیں. صرف زبان سے کہہ دینا جی اللہ میاں مجھے معاف کر دو، اللہ پاک مجھے معاف کر دو، یہ کافی نہیں. اور اس کے لیے 3 رکن ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتائے تھے. اول یہ ہے کہ پچھلے کیے کہ گناہ پہ ندامت ہو، افسوس ہو، اور دل میں ایک تڑپ اور رنج اور صدمہ پیدا ہو. دوسرے یہ کہ بالفعل ان سب گناہوں کو چھوڑ دیں، مطلب وہ گناہ اب دوبارہ نہیں کروں، وہ گناہ اب دوبارہ نہیں کروں گا. تیسرے یہ ہے کہ آئندہ دل میں پختہ ارادہ کر لے ان میں سے کسی گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا، کسی گناہ کے پاس نہیں جاؤں. توبہ کا پہلا رکن یعنی کہ پچھلے کیے ہوئے گناہوں پر ندامت، یعنی کہ شرم اور دل میں رنج کہ یا اللہ یہ میں نے کیا کر دیا، یا اللہ یہ میں نے کیا کر دیا. اور انسان کو سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کیا جو کام، وہ کام جو کیا گیا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے. میں نے جو گناہ کیا ہے وہ کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ گناہ ہے. میں نے جھوٹ بولا، میں نے زنا کیا، میں نے چوری کری، میں نے ڈاکہ ڈالا، میں نے کسی کو ستایا، ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی آپ نے گناہ کیا ہے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے وہ گناہ کبیرہ کیا ہے یا گناہ صغیرہ. تو اب بات یہ ہے کہ اللہ سے جب توبہ کرے تو اس پہ ندامت اور افسوس کے ساتھ توبہ کرے، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے اور اس گناہ کو چھوڑے. یہ ہے توبہ، اور اس کا سچے دل سے اقرار. پھر آپ بولتے ہو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ ابھی پورا بولا ہی نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. آپ خالی ارادہ کر لو گے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. یہ ہے توبہ، یہ ہے سچے دل سے توبہ. اور پھر ٹھیک ہے ہم نے ہماری یہ توبہ ٹوٹ جاتی، شیطان ہمارے پیچھے ہر ٹائم ہمارے پیچھے لگا ہے، ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے، لیکن وہ غفور الرحیم، وہ ہمیں پھر معاف کر دیتا ہے، پھر معاف کر دیتا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگتے رہو، میں معاف کرتا رہوں گا، میں دیتا رہوں گا. ہم مانگ کے تھک جائیں گے، وہ دے کے نہیں تھکے گا. یہ میں دعویٰ کرتا ہوں آپ سے کہ ہم مانگ کے تھک جائیں گے، ہمارے پاس الفاظ ختم ہو جائیں گے مانگنے کے لیے، لیکن وہ جو ہستی ہے وہ نہیں تھکتی، وہ نہیں تھکتی. تو اور یہ تمام کام دیکھیں، توبہ کرنا جو ہے نا وہ بہت مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہمت جٹانا ہے، ہمت بنانا ہے، نہ کرنے کا عزم کرنا ہے کہ میں یہ کام اب دوبارہ نہیں کروں. تو یہ تو تھے حقوق اللہ کے حوالے سے. اب آپ نے اگر کسی بندے کا حق مارا ہے، حقوق العباد کی طرف میں آتا ہوں، تو اس میں کیا ہوتا ہے. اچھا ہاں، میں ایک بات تو بتانا بھول گیا کہ حقوق اللہ میں ایک وہ حقوق بھی ہیں جن کی قضا یا کفارہ ہو سکتا ہے. جیسے کچھ نمازیں ہیں یا روزے ہیں جو فوت ہو گئے تو ان کی قضا واجب ہے، یا زکوٰۃ پچھلے زمانے میں ادا نہیں کری تو اب دے دو بھائی. نماز پہلے نہیں پڑھی تو اب پڑھ لو، پچھلی نمازیں جو قضا ہو گئی ان کو بھی پڑھ لو. روزے آپ نے پہلے نہیں رکھ سکے ابھی رکھ لو. تو یہ وہ قضائیں ہیں جو یہ ہمارا مطلب ہم اس کو بعد میں کر سکتے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو ہم بعد میں کر سکتے ہیں. یہ مطلب نماز اگر قضا ہو گئی تو آپ اس کو پڑھ لو. وہ روزے جو آپ سے ضائع ہو گئے وہ آپ دوبارہ رکھ لو، یہ کر سکتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں. اور دوسری قسم حقوق اللہ کی وہ ہے جس کا شریعت میں کوئی کفارہ مقرر نہیں. یہ تو کفارہ تھا کہ نماز میں آپ نے دوبارہ پڑھ لی، قضا کر لی، ہو گئی. اب دوسری قسم کیا ہے حقوق اللہ میں کہ جس کا شریعت میں کوئی کفارہ مقرر نہیں ہے. مثلا
جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنے کا گناہ، یہ نفسانی خواہشات میں کسی خلاف شرع کام کا ارتکاب بغیر، اس کا کوئی کفارہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں۔ اس دوسری قسم کی توبہ تو صرف یہ ہے کہ پوری زاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگی کہ اب نہیں کروں گا اللہ پاک، اب میں نہیں کروں گا، اور ہمیشہ استغفار کرتا رہے، ہمیشہ استغفار کرتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے، ہر وقت معافی مانگتا رہے کہ اللہ تعالیٰ میں اب یہ کام نہیں کروں۔ تو میں آپ سے دعویٰ کرتا ہوں آپ سے وہ کام سرزادی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ ہر ٹائم وہ زبان سے ادا کر رہے ہیں، اور آپ کے دل میں یہ ہے کہ یا اللہ پاک میں جھوٹ بول رہا تھا، میں جھوٹ بول رہا تھا، اب نہیں بولوں گا، کیونکہ آپ ہر وقت آپ کی زبان پر استغفار ہے۔ تو دل کے اندر جو ہے نا وہ مضبوطی ہونا، دل کے اندر پکا ارادہ ہونا کہ بھائی میں نے اب جو ہے نا وہ یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ اس کا کفارہ نہیں ہے، نماز کا کفارہ ہے، باقی چیزوں کا کفارہ ہے، ان چیزوں کا کفارہ ہے، یہ وہ قسم ہے، اس کے لیے توبہ کا ہونا انتہائی ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر وقت استغفار کرتے رہیں اور دل میں ندامت۔ اور حقوق اللہ کی جو پہلی قسم ہے جن کی قضا یا کفارہ شریعت میں مقرر ہے، ان تمام حقوق کی ادائیگی بذریعہ قضا یا کفارہ لازم ہے۔ مثلا غور کر کے یادداشت لکھ لے کہ عمر بھر میں کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، ایک اندازہ بنا لو، کتنے روزے فوت ہو گئے، ایک اندازہ بنا لو، اس حساب سے رکھ لو اور ان سب کو ادا کرو۔ اور ایک بات اور بھی ہے، مطلب میں اپنی ذات تک، اپنی ذات کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایک نماز پڑھتے ہیں، فجر کی پڑھی، آپ نے اس کے ساتھ ایک قضا پڑھ لی، آپ نے ظہر کی پڑھی، اس کے ساتھ ایک قضا پڑھ لی، آپ نے مغرب پڑھی، عصر پڑھی، اس کے ساتھ ایک قضا پڑھ لی، عشاء کے ساتھ آپ نے قضا پڑھ لی۔ آپ نے نیت کر لی کہ میں نے نماز اپنی پوری کرنی ہے۔ آپ کو یاد نہیں رہتا، انسان کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے کتنی نمازیں کرنی ہیں، یا میں نے 10 سال نہیں پڑھی، میں نے 12 سال نہیں پڑھی، یا میں نے 20 سال نماز نہیں پڑھی، یا میں نے 2 سال نماز نہیں پڑھی۔ لیکن آپ نے جب اس طریقے سے ترتیب بنا لی کہ میں ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا پڑھوں، اور اس کے بعد آپ کو موت آ جاتی، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اللہ رب العزت، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کی اس نیت کو دیکھتے ہوئے باقی وہ تمام نمازیں ہو سکتا ہے آپ کی معاف کر دیں جو آپ کی قضا، کیونکہ آپ نیت کر چکے تھے اور آپ نے اس پر عمل بھی شروع کر دیا تھا صدقے دل سے، تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم۔ آپ کی اگر وہ نمازیں پوری نہیں ہوئیں اور آپ کو موت آ گئی، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اپنی ناقص شکل کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کو معاف کر دے، کیونکہ وہ انتہائی غفور الرحیم ذات ہے، انتہائی غفور۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس وقت ہو، مطلب ٹھیک ہے آپ نے فجر کے ساتھ اپنی 5 نمازوں کے ساتھ 5 نمازیں قضا بھی پڑھی، لیکن اگر آپ کے پاس ایکسٹرا وقت نکل آتا ہے، آپ تہجد میں اٹھتے ہیں، آپ اپنی قضا پڑھ لیں، آپ اپنی قضا پڑھ لیں، اس تہجد میں پڑھ لیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس وقت ہے، آپ فارغ ہیں، آپ اٹھیں اور اپنی قضا پڑھ لیں۔ کوشش کریں کہ آپ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنی قضائیں وہ پوری کروں، وہ قضائیں میں پوری کروں، اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح روزوں کا بھی معاملہ ہے، اور اسی طرح اگر صدقہ فطر ہے، یہ قربانی واجب ہونے کے باوجود نہیں کی تو اب ادا کر لو بھائی، اور قربانی کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی قسم توڑی ہے تو اس کا کفارہ واجب ہے، وہ بھی ادا کرو۔ کوئی روزہ رکھ کر قصداً توڑا ہے تو اس کا کفارہ واجب ہے، تو وہ بھی کفارہ ادا کرو۔ اس طرح حقوق اللہ میں جتنے حقوق کی قضا ہو سکتی ہے ان کی قضا کرے، اور جن کا کفارہ دیا جا سکتا ہے ان کا کفارہ ادا کرے،
اور جب تک ان تمام فوت شدہ عبادات کی قضا اور کفارے سے سبکدوش نہ ہو، محض زبانی تو ہرگز کافی نہیں، ہرگز کافی نہیں۔ اب میں آتا ہوں حقوق العباد کی طرف، کہ دوسری قسم کا جو حقوق بندوں کے حقوق، ایک تو تھا حقوق اللہ، اب ہے بندوں کے حقوق۔ وہ بھی دو قسم کے ہیں، ایک مالی حقوق ہیں، جس سے جب کسی سے قرض لیا پھر ادا نہیں کیا، یا کسی کا کچھ مال کسی کے معاہدے کے معاملے کی وجہ اس پر لازم تھا وہ ادا نہیں کیا، کسی سے ناجائز طور پر مال چھین لیا یا بطور رشوت کے لے لیا، اس طرح کے تمام حقوق کی بھی فہرست بنائے اور سب کو ادا کرے، سب کو ادا کرے۔ اگر بیک وقت ادا نہیں کر سکتا، اپنی وسعت کے مطابق دینا شروع کر دے۔ یہ حقوق جن لوگوں کے ہیں، اگر وہ زندہ ہیں تو ان کے پتے معلوم ہیں تو ادا کرنا آسان ہے، آپ جاؤ گھر پہ جا کے دے دو، اور اگر وہ مر گئے ہیں تو ان کے وارثوں کو تلاش کرو، اور ان کے وارثوں کو تلاش کر کے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر تلاش کے باوجود ان کے پتے معلوم نہ ہو تو ان کے حقوق کے مطابق رقم ان کی طرف سے صدقہ کر دی جائے۔ دوسری قسم حقوق العباد کی کیا ہے؟ جسمانی حقوق، جیسے کسی کو ہاتھ مار دیا، زبان سے بلا وجہ شرعی کوئی ایذا پہنچا دیا، تکلیف پہنچائی ہو، کسی کو گالی دی ہو، کسی کی غیبت کی ہو، اس کا دل دکھایا ہو، اس سے معافی کرانا ضروری ہے۔ کسی کو مارا پیٹا تو اس کا بدلہ دینے کے لیے تیار ہو، کہ اس سے کہنا کہ تم کو اختیار ہے کہ مجھے مار کر بدلہ لے لو یا مجھے معاف کر دو۔ تمام مالی اور جسمانی حقوق العباد سے سبکدوشی حاصل نہ کرے تو توبہ مکمل نہیں ہو سکتی، اور بغیر تکمیل توبہ کے نفلی عبادات اور ذکر و شغل میں کتنی بھی محنت کر لی جائے، عمر بھر کرتا رہے، عمر بھر نفلی عبادات کرتا رہے، کبھی اللہ تک نہیں پہنچے، نہ پہنچ سکتا ہے، کبھی نہیں پہنچے، نہ سیدھا راستہ حاصل ہو۔ غرض تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد جو قابل ادائیگی ہیں، ان کا جو ادا کرنا یا معاف کرانا توبہ کے لیے ضروری ہے۔ خصوصاً حقوق العباد کا معاملہ زیادہ سنگین ہے، حقوق العباد کا معاملہ زیادہ سنگین ہے، کہ وہ جب تک صاحب حق معاف نہ کرے، صاحب حق جو ہے وہ معاف نہ کرے، کسی طرح سے معاف نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ کی راہ میں قدم رکھنے والے کے لیے سب سے پہلا کام تکمیل توبہ ہے، سب سے پہلا کام تکمیل توبہ ہے۔ آج تھی یہ دو ہدایت، کل جو ہے میں اس کے اوپر ہمارا ٹاپک ابھی کچھ ایسے ہی چلے گا، ایک دو دن تک تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اس کو، کیونکہ ابتدائی معاملات یہی ہیں، اصلاح کرنا، توبہ کرنا، ظاہری اعمال کو صحیح کرنا، باطنی اعمال کو صحیح کرنا۔ جو ظاہری عبادات ہیں اور باطنی عبادات ہیں، ان دونوں کا ہونا، اس پہ مکمل ہونا اس کا بہت ضروری ہے۔ تو آج ہم نے کچھ باتیں سیکھی ہیں، وہی ظاہری عبادات اور باطنی عبادات کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے، کہ تصوف اور سلوک، طریقت، یہ سب جو ہے نا، یہ شریعت کے بغیر، شریعت کی پابندی کے بغیر مکمل ہے۔ اور پھر ہم نے اس میں سیکھا کہ توبہ، حقوق اللہ کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن کا کفارہ ہے اور ایک وہ جن کا کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نے آج بات کری حقوق العباد کے اوپر، کہ یہ بھی دو طرح کے ہیں، ایک تو مالی ہیں، دوسرے جسمانی ہیں۔ تو انشاءاللہ کل ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے جو ہماری اگلی ہمیں ڈائریکشن ہے، جو اگلی ہم نے جس ہدایت پر عمل کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ علم دین کے حاصل کرنے کے حوالے سے۔
تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آج ہم نے جو بات کری، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔